بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک تو میں نے آپ سب لوگوں سے کہنا تھا کہ یہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو سورہ رحمان کا میسیج ہے کسی بھی مسئلے کے لیے یا کسی بھی بیماری کے لیے یا کسی بھی پرابلم کے لیے، اس کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی انسان دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس طریقہ علاج سے، اس دعا سے مستفید ہو سکتا ہے بغیر کسی کی اجازت کے۔ اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں بیت بھی ہیں اور اگر آپ کے مرشد نے اسپیسیفکلی آپ کو منع نہیں کیا ہوا تو وہ سب لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں۔ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے، جیسے اللہ کریم کا حکم ہے قرآن سننے کا، اس کو اپنے دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ ہیں، اللہ ہے، اور وہاں کہیں یہ آواز ہے، نور کی بارش ہے۔ 20 منٹ کی یہ قرات ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی موجود ہے، ویب سائٹس مختلف ہیں، بابا جی کی اپنی الرحمان.com ہے، اور ہیں ہم لوگ اب مست ہیلرز کے نام سے جو یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ہے، اسی نام سے ویب سائٹ ایک علیحدہ سے لانچ ہو رہی ہے، جس میں باقی میوزک تھیراپی، دمال تھیراپی، اس کے اوپر بھی اس ایپ میں چیزیں ایڈ کر دیں گے۔ لیکن اس کو سنتے ہوئے بالغ لوگوں نے پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے، اور ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں، اور اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، جیسے ماں کو پکارتے ہیں یا بچے کو پکارتے ہیں، 3 بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند ہی رکھیں، اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لیں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ 1 ہفتہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہ 3 بار اللہ پانی والی دعا جاری رکھیں۔ سورہ رحمان سننا چاہے بس کر دیں، یا بہت دل کرتا ہے تو پھر 8ویں دن نہ سنیں، اور پھر 1 ہفتہ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا مسئلہ رہ گیا ہے، 1 بار بھی روزانہ کی سنی ہو تو ناغہ نہیں ہوتا۔ 2 آیتیں بھی سن لی ہیں، مقصد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اس کی رحمانیت پکارنا ہے۔ جب آپ پھنس گئے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر گناہ گاروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی، آلریڈی وہ نیک ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن جو گناہ گار ہیں، اللہ انہی کے لیے رحمان ہے۔ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کرتا ہے، اس پہ خاص کرم فضل رحم کرتا ہے، بلکہ ظالم اور مظلوم کو ایک خاص وقت تک ڈیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ تو ہم سب زیادہ تر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، کسی اور پہ کریں یا نہ کریں۔ چھوٹے بچوں کے کیس میں ماں باپ نے سننی ہوتی ہے اسی طرح، اور ماں باپ نے ہی پانی پینا ہوتا ہے۔ 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں یا نابالغ بچے جو ہیں، ان کے ماں باپ نے ہی سننا ہے، اور ماں باپ نے ہی پانی پینا۔ ہو سکے تو اس کے دوران کسی قسم کی کوئی اور عملیات یا جو کچھ بھی آپ اس پرابلم کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی اور اگر روحانی وظائف یا کچھ کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ صرف یہ ایک کام پہ صرف اللہ کے آگے پیش ہو جائیں، اسے ایک اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ علاج ہے، کوئی مذہبی عبادت نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ کر سکتے ہیں جو اس کو طریقہ علاج مان لیں، سمجھ لیں اور کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے سے یا کسی سے بھی ملنے کی ضرورت ہے، نہ اس کام کے لیے کسی کے منتیں ترلے کرنے کی یا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈنے کی یا ٹیلی فون نمبر کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ میرا فون نمبر تقریباً ساری ویڈیوز کے اینڈ پہ ہوتا ہے، سوائے لائیو ویڈیوز کے، اور میں نے کئی بار دہرایا بھی ہے، لائیو میں بتایا بھی ہے۔ ویسے میں منع کرتا ہوں ان ساروں کو کہ جس کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ خود دعا کرائیں، جو خود شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کی فیس ہی یہ ہے کہ اپنی زبان کی زکوٰۃ سمجھتے ہوئے آپ آگے بتائیں۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آئی کہ دعا کے اوپر دعا نہیں کرنی یا کروانی، تو وہ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی لوگوں نے آلریڈی آپ کی ویڈیو سے دعا کی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے، آپ کا انہیں پتہ ہوتا ہے، یا بابا جی کے کسی اور کاکا کاکی سے یا دعا کی ہوتی ہے،
پھر وہ ہمیں ملتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ سے اب مجھے بات سمجھ آئی۔ انسان کی عادت ہے، اس کو ایک انسان بہرحال چاہیے ہوتا ہے جو اس کو ایک بار سن لے، اس کی تسلی اس میں ہوتی ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا ہو اگر نظر آ جائے تو اچھی بات ہے اگر وہ آپ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اگر پہلے دعا کی بھی ہے، آپ نے انہیں پھر بھی دعا کرا دی ہے، دعا پہ دعا نہیں ہے۔ دعا پہ دعا کرانے کا مقصد یا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر ایک انسان اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے یہ کر رہا ہے یا کسی اور نے اسے یہ دعا کرائی ہے تو وہ خود یہ سمجھے کہ نہیں فلاں کی دعا زیادہ زبردست ہے، یا ڈاکٹر صاحب کی یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کی، اس سے میں دعا کروں گا میرا کام جلدی ٹھیک ہوگا، یا وہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب پھنے کھائے نہیں دکھائیں کہ نہیں اس نے صحیح دعا نہیں کرائی میں کراتا ہوں۔ کام تو اللہ نے حل کرنا ہے، مسئلہ اس بندے کے اپنے اندر ہوتا ہے، اس کی سوچ میں ابھی تک اس کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مزید اس میں دو رخی یا سہ رخی یا ملٹی ڈائمینشنل وہ جاننا شروع ہو جائے، وہ ایک جگہ پہ فوکس کرے، اور دعا کروانے والا کوئی بھی ہو جس نے سننی ہے اس کے آگے پیش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے میری ویڈیو سے بھی دعا کی ہوئی ہے یا میرے سے بات پہلے کی ہوئی ہے لیکن اب آپ سے وہ بات کر رہا ہے، کوئی بات انہیں سمجھ آ گئی، آپ کے ہمسائے ہیں، ریلیٹیو ہیں، تو کوئی بات ان سے آپ بات کر لیں، بس نہ وہ آپ کو پیر بنائیں نہ آپ ان کو پیر بنانے دیں اور نہ آپ خود پیر بنیں۔ بس یہ دھیان رہے کہ وہ پھنے کھانی نہ آئے، کیونکہ یہ جو گوڈے گٹے چومنے والے ہوتے ہیں نا یہی گوڈے گٹوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے بات کو۔ رہی نمبر کی بات، نمبر میرا میں پھر بول دیتا ہوں 0334202893، اور یہ دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں کالز لے ہی لیتا ہوں، لیکن اگر ایک کی سن رہا ہوں تو دوسرے کی تو نہیں سن سکتا۔ اتوار کو شام کو لی جا سکتی ہیں کالز، یا ہفتے کی شام میں بھی میں فارغ ہوتا ہوں، کئی بار لے لیتا ہوں کال۔ باقی جس کی اللہ نے سنوانی ہو تو وہ رات کے 3-4 بجے بھی کئی بار سنی جاتی ہے، اور نہیں سنوانی تو پھر نہیں سنوانی۔ کئی کہتے ہیں کہ میں اتنے مہینے یا سالوں سے بھی آپ کو کانٹیکٹ کر رہے تھے، آپ نے کال نہیں سنی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بات نکلتی نہیں ہے، بات آلریڈی ان تک پہنچی ہوتی ہے، خود ہی اپنی سوئیوں پھنسا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دو اور امپورٹنٹ ریکویسٹ یا اناؤنسمنٹس تھی۔ میرا خیال ہے عالمی جنگ بھی چل رہی ہے، کچھ بھی ہے، ہم لوگ بھی ویڈیوز کی تھم نیلز پہ بچہ پارٹی، کبھی کوئی تصویریں امریکن پریزیڈنٹ کی یا کوئی ورڈز ایسے آ جاتے ہیں، شہادت جنگ، ایک دو ویڈیوز انہوں نے ریموو بھی کر دی ہیں۔ ویڈیو کی سرکولیشن بھی بہت کم ہوئی بھی ہے، یوٹیوب کی بھی کئی لوگ مجھے آج بھی فون کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کا چینل نظر ہی نہیں آ رہا، یا آپ کی لائیو نظر نہیں آ رہی، یا فیس بک پہ آپ کا پیج نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے کہتے ہیں گیگ کر دینا۔ تو کئی بار کئی ایجنسیاں یا خود یوٹیوب یا فیس بک والے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے انہیں رن کون کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ کووڈ میں بھی وہ یہی کرتے تھے کہ وہ میرا پیج بار بار بلاک ہوتا تھا، حالانکہ میں سادہ سورہ رحمان کا ہی بتا رہا تھا، لیکن اسے بلاک کرتے تھے۔ جب آپ میں سے کسی نے ذرا جذباتی ہو کہ ویکسینیشن اور یہ وہ ٹرمیں ساتھ لکھی اس کارڈ کے اوپر، تو انہوں نے کہہ دیا یہ فالس انفارمیشن ہے یا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہاد کا لفظ، قتال کا لفظ، اور زیادہ جذباتی جب آپ جنگی ترانے کی طرح سے باتیں کرتے ہیں یا ٹائٹلز اس طرح کے لگاتے ہیں، وہ انہوں نے شاید الگوریدم ایسے لگائے ہوتے ہیں یا کیا چکر ہے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کا میں نام لیتا رہوں تو آپ کو پتہ ہے کافی کم ہوگی سرکولیشن ویڈیوز کی۔ تو آپ لوگ اس کو خود دیکھ لیا کریں، مست ہیلرز کر کے چینل پہ کر لیا کریں، اس کو خود سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا تو کر لیں، اور فیس بک پیج کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کو خود آپ لوگ شیئر آگے کر سکتے ہیں، اس کو سپریڈ کر سکتے ہیں، اس میسیج کو جن کو دعا کرانے والے نہیں ملتے وہ ویڈیوز آگے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ کچھ لوگ تو خود ویڈیوز شارٹ کر کے اور کاٹ کے یا اس میں سے ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اس میں پیسوں کا تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اللہ ہی سارے کام کا مالک ہے، نہ ہم نے اس چینل کو مانیٹائز کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہم نہیں کہتے، لیکن اگر جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہماری ویڈیوز کوئی بھی اس چینل کی کچھ بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ مست ہیلرز کا لوگو بیک گراؤنڈ میں سینٹر میں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ واٹر مارک کی طرح وہ نظر آتا رہے۔ اس میں خود سے ایڈیشنل
کوئی چیز نہ ایڈ کیا کریں. یعنی میں نے جو بھی بات کی ہوئی ہے یا بابا جی کی جو ورڈنگ ہے وہ وہی رکھیں, اس میں ورڈنگ کے مطلب اپنے نہ نکالیں. جو ورڈ ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ویسے لکھ دیا کریں. اگر آپ نے کچھ لکھنا ہو, یا کئی لوگ سلائڈز بناتے ہیں, یہ احتیاط کیا کریں, کیونکہ بہرحال سورہ رحمان اور قرآن جو ہے وہ ہمارے مذہب کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے. تو مذہب کا ہم لاکھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن بہرحال مذہب کی سینکٹیز کا خیال کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا دھیان سے ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ آپ میں سے آدھے سے زیادہ میری طرح پاگل ہیں, تو وہ نئی جذباتی طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو بڑی بڑی باتیں آپ لکھ دیتے ہیں. یا ابھی کل ایک کاکی جی نے کسی ڈانس کی ویڈیو لگائی بھی تھی انڈیا سے, تو انہیں کاکی جی وہ اچھی لگ رہی تھی ٹھمکے لگاتی ہوئی, لیکن وہ میری نام لگائی ہوئی تھی, اور نیچے لوگ انہیں ترلے ڈال رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا نام کافی روشن ہو گیا. تو اب نہ کریں, تو میں نے بھی جا کے اس پہ لکھ دیا, کسی نے ٹیگ کیا, میں لکھے کاکی جی اس کو ہٹا دیں. تو انہوں نے ہٹا تو دی, لیکن انہوں نے ساتھ بڑی خوش ہوئیں کہ دیکھا شکر ہے آپ نے مجھے کاکی جی کہہ دیا, میں نے اس لیے لگائی تھی. لیکن چلیں, آپ سارے بڑے پیارے ہیں, تو اللہ نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا. وہ خود بڑا پیارا ہے اور اس کو پیار ہی کرتا ہے, وہ حسین ہے, اسے حسن پسند ہے, تو اس نے آپ سب کو بھی بہت پیار سے بنایا. تو اپنے آپ سے بھی پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں. یہ تو سارا میسیج ہے. اب یہ اپنے پہچان ہے کیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں علامہ اقبال کی ایک دو شعر بول بیٹھا, تو کسی نے بڑا لمبا چوڑا وہ میسیج تو سنانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں پھر کچھ ایسے نام آئیں گے کہ شاید چینل ہی نہ بند ہو جائے, یا پھر گیگ کر دیا جائے مزید. لیکن علامہ اقبال کے اشعار کی جہاں تک آپ نے ریکویسٹ کی ہے, یا جو ماشاءاللہ اتنی لمبی لمبی غزلیں آپ نے بھیج دی ہیں ان کی, وہ میں کوشش کروں گا کہ انہیں تھوڑا بہت نریٹ کر دوں آپ کو, یا جیسے آپ نے وہ لنک شنکس بھیجے ہیں وہ انہیں پلے کر لیں. مطلب علامہ اقبال کا ذہن میں یہ رکھیے گا کہ علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے, اس دور میں انڈو پاک کے مسلمان جو تھے یہ اردو سے زیادہ فارسی بولتے بھی تھے, اور فارسی ان کی اتنی ہی گھروں میں بولی جانے والی, اور فارسی لٹریچر کے بڑے اچھے یہ ریڈرز بھی تھے, جانتے تھے. اور شاید اس وقت جو حکمران تھے مغل بادشاہ, ان کے گھروں میں بھی فارسی بولی جاتی تھی, یا ایک سرکاری زبان کی طرح تھی. تو فارسی کی وکیبلری اور اردو کی وکیبلری وہ علامہ اقبال کی بہت واسٹ ہے, اور بڑی اللہ نے ان کا الہامی کلام ہے بہت زیادہ, لیکن اس میں جس طرح ان کے الفاظ جڑے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے انہوں نے الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں, بہت سی قرآنی آیات کو انہوں نے اس طرح سے منظوم طریقے سے اور اپنی آئیڈیالوجی اس میں ڈالی ہے. چونکہ کلندرانہ سٹائل ہے, اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کلندر پہ, تو وہ کلام بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ تحفہ ہے اس نسل کے لیے بھی. اور ایرانی صدر نے اسپیشلی جو اس کی تعریف کی انہوں نے, خامنائی صاحب نے, تو وہ اس کی وجہ سے کافی ینگسٹرز نے, 2-3 نے وہ لکھا تو صحیح, لیکن یہ جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے تو برمار کر دی. پتہ نہیں آج ساری رات بھی بیٹھا رہوں تو 3-4-5 شاید غزلیں یا نظمیں ہیں, تو وہ وہی چلتی رہیں گی. وہ بہرحال اس میں جو آپ کی کنفیوژن یا جو بات ہے, ٹاپک ایک ہی ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, تو یہ جو پراسرار بندے ہوتے ہیں یہ غازی کیوں ہوتے ہیں, یہ شہید کیوں نہیں ہوتے. کچھ قوموں کا ذکر ہے, تو وہ ساری 3-4 ان کی غزلیں ہیں. میں نے بھی فرسٹ گو میں دیکھا تو مجھے لگا شاید یہ ایک ہی ہے, ٹاپک سارا ایک ہی ہے, لیکن وہ 3-4 نظمیں یا غزلیں میں سے وہ آپ نے اشعار اکٹھے کیے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے جس نے جلدی جب بھی جانا ہو بیچ میں نکل جایا کریں لنگر کے بعد دعا کر کے, اور جنہوں نے صبح بھی جن کی جو کمٹمنٹس ہیں, جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پہنچا کریں. میں نے صبح چونکہ جانا ہے عرس پہ, وہ جنہوں نے میرے ساتھ جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, لیکن جن کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹیوں پہ جانا ہے. اس جمعے کو اوکاڑا میں آئی تھنک 2 سے 5 کے درمیان, دوپہر 2 سے 5 کے درمیان سیمینار ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے جانا ہوگا وہ کوآرڈینیٹ کر لینا.
تاکہ وہاں اس کو بتانا ہے کہ کتنے لوگ لاہور سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. باقی تو وہاں ان کا نمبر میں آج فیس بک پہ اس کا پوسٹر سا لگا دوں گا, اس پہ نمبر ہے جس کا کہ سے ہمیں رابطہ کرنا ہے. لیکن اگر یہاں سے جنہوں نے کمپنی کرنا ہے وہ یہی ہے کہ 12:30 کے قریب جو ہے وہ آپ لوگ, کیونکہ 2 گھنٹے کا راستہ بھی ہے, 12:30 کے قریب ٹھوکر پہ جو آئی تھنک جہاں سارے پہلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہارڈیز پہ, ہاں وہاں اکٹھے ہو جانا. وہاں سے پھر آگے چلے جائیں گے. اگر اکٹھے جانا ہے, جنہوں نے خود جانا ہے, لوکیشن بعد میں بتا دیں گے, یا کوئی ہال ہے وہاں ہے. فرائیڈے کو دوپہر 2 سے 5 کا ہے, پھر واپس آنا ہے. تو جنہوں نے جانا ہے گھر بتا کے جانا ہے, اپنی ذمہ داری پہ جانا ہے, اور میرا نام لگا کے جھوٹ بول کے نہیں جانا. اور چوتھی چیز ایک اور تھی, ویب سائٹ کا میں نے بتا دیا, ہاں جی, اور ایپ کا وہ بھی جلدی ہی لانچ ہو جائے گی. بابا جی کے اوپر جو دونوں بکس تھیں وہ بھی اب ISBN نمبر لگ رہا ہے, تو وہ دونوں میری کوشش ہے کہ وہ انگلش سے اردو ٹرانسلیشن ساتھ ہی ہو جائے. ایک ہی بک میں ذہن میں میرے ابھی آئیڈیا چل رہا ہے کہ انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اسی بک میں ایک ہاف اردو اور ایک ہاف انگلش ہو, تو اسے پرنٹ کر لیا جائے تو وہ ایزی ہو جائے گا انگلش ریڈر کے لیے بھی اور اردو ریڈر کے لیے بھی. تو کیونکہ انگلش وہ کاکی جی نے بڑی ہیوی لکھی ہوئی ہے, تو اس کو ان کا اپنا پیار ہے, انہوں نے تو جو بھی لکھی ہے, لیکن شاید چیٹ GPT یا کسی بچہ پارٹی مجھے کہہ رہی تھی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہوا ہے اسے اردو میں بھی؟ سمیرا جی چیک کر رہی ہیں, وہ UK والی ہے. اچھا اپنی سمیرا, تو وہ اردو اس کی چیک کر رہی ہیں. چلیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو وہ بھی اگر ساتھ ہو جائے گا, اس کی فارمیٹنگ میرا ساری ٹھیک کرنی پڑے گی. ان کے فونٹس دیکھنے پڑیں گے کہ وہ پیڈ فونٹ نہ ہو, وہ کاپی رائٹڈ فونٹس نہ ہو, یہ بھی آپ کو دھیان کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ٹائٹل اور سارا کچھ کر کے وہ اسلام آباد سے, اگر وہ نیشنل لائبریری سے میری ایک بک کبھی, چونکہ مجھے بھی نہیں پروسیس پتا تھا, میری یہ ICU کی بک, ICU میں جو میں واپس سروسز, ویسے انہوں نے ICU کا HOD میں واپس ہو گیا ہوں کیونکہ وہاں آپ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی اویلیبل نہیں تھے, تو وہ ذمہ داری کل سے میرے کمزور قدوں پہ ڈال دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ICU اب وہاں نہیں ہے, وہاں نہ جا کے تلاش کیجیے گا. ICU اب اسی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں ہے, ایمرجنسی میں پیچھے. تو ایک اناؤنسمنٹ اور رہ گئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی کیا تھی. میں نے بابا مادو لال حسین کے اس کا میں نے بتا دیا, اور دوسرا ساہیوال کا نہیں, اوکاڑا 2 گھنٹے کا وہ راستہ ہے ذہن میں. آپ لوگ جنہوں نے جانا ہے ایک تو بتا بھی دینا مجھے, اور آپس میں کوآرڈینیٹ کر لینا. تیسری ویب سائٹ کا بھی ہو گیا, میرا خیال کافی کچھ ہو گیا. تو ہاں جی, ویب سائٹ بن گئی ہے کافی حد تک. وہ ٹیکنیکلی لگے اس کی وہ چیزیں ٹھیک کر رہے تھے. اب جو کوئی مختلف چیزیں ہی اس کی اب ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. جو علم القرآن خلق الإنسان